الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض عما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الزحف فإن كثرة الزحف تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں اٹھو، قرآن کی تعلیم پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو، قرآن کی تعلیم پھیلاؤ. جہاں نے بے اما کو عافیت کا راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. قابل قدر صدر جلسہ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین باعفت ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جامعہ ام حبیبہ للبنات کے اس جلسے میں، جلسے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے واسطے اس حاضری کو دنیا کے اندر بھلائی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. میرے بھائیوں، اس جلسے کے لیے صاحب جلسہ نے جس طرح دو عنوان کا انتخاب کیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے انتہائی آسان لفظوں میں، وہ کیسٹ کی طرح تقریر آج میں نہیں کروں گا، بلکہ آپ حضرات سے میں گفتگو کے انداز میں بات کروں گا. میری بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں اردو ہی بولوں گا. اردو تو سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے اردو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں، الحمدللہ. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، سب سے پہلے میں بھجن پور کے ان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں اور بچوں اور علماء اور حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، جن تمام حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کے ذریعے سے، جن کی قربانیوں سے جامعہ ام حبیبہ للبنات کا قیام عمل میں آیا. یہ بنیاد کا پتھر ہے، یہ نیو ہے، یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اس بنیاد سے ہم سب کو امید رکھنا ہے کہ ابھی یہ ننھا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی یہ چھوٹا سا مکتب ہے، چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی مدرسے سے پڑھ کر کے آپ کے گاؤں کے اندر لیڈر بنیں گے، آپ کے گاؤں کے اندر سماج سدھارک بنیں گے، آپ
इस्लाह मुआशरा की फ़िक्र लेकर के चलेंगे, आपके गांव के बच्चों की तालीम की फ़िक्र करेंगे, आपके गांव की बच्चियों की तालीम की फ़िक्र करेंगे, और नतीजा एक दिन वो भी आएगा इंशाअल्लाह कि आपके मोहल्ले समाज का हर फर्द पढ़ा लिखा होगा। आज मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुसलमान तरक्की करना चाहता है, मुसलमान बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचना चाहता है, मुसलमान मालदार होना चाहता है, मुसलमान मशहूर होना चाहता है, मुसलमान हर ओहदे को हासिल कर लेना चाहता है। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी वसाइल हैं, उसके लिए जो ज़रूरी उमूर हैं, उसके लिए जो काम अंजाम देना ज़रूरी है, उसको करता नहीं है। सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से वो ये चाहता है कि मैं रातों रात आँख बंद हो, मैं खाकपति हूँ, और सुबह जब आँख खुले तो लाखपति बन जाऊँ। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? मैं भी सोचता हूँ कि जब सुबह आँख खुले तो मेरे कमरे में रुपया भरा रहे। मेरे भाई याद रखिएगा, जब तक आप उसके लिए ज़रूरी वसाइल को इख्तियार नहीं करेंगे, आप वो मौका हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को इल्म की रोशनी से, इल्म के ज़ेवर से आरास्ता व पैरास्ता करें। जब आप उनको इल्म की आँख देंगे तो इल्म की आँख से वो सारी दुनिया देख सकेगा। और अगर आपने अपने बच्चे को दुनिया दे दी है, दौलत दे दी है, घर बना कर दे दिया, और बहुत सारी जगह ज़मीन और जायदाद खरीद कर दे दी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे का इस्तेहसाल किया है, आपने अपने बच्चे का बचपन छीना है, आपने अपने बच्चे का बचपन छीन करके आपने अपनी अय्याशी के लिए उसको पैसा कमाने की मशीन समझ लिया, और उसको आपने उसके बचपने से ही कमाने पर लगा दिया, याद रखिए कदम कदम पर जहाँ जहाँ भी उसको ठोकर लगेगी वो आपको बुराई के साथ याद करेगा, और हमेशा हर जगह कहेगा कि मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाया है तो आप यकीन मानिए हर वक्त जब भी उसके हाथ दुआ के लिए उठेंगे तो वो आपके लिए आपकी भलाई की दुआ करेगा, वो आपके लिए आपकी अच्छाई की दुआ करेगा, आपके लिए और आपके ख़ानदान वालों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, माँओं के लिए, हर एक के लिए वो अच्छाई के साथ वो दुआ करेगा और हमेशा आपकी अच्छाई की फिक्र करेगा। ये तो दुनिया की बात हुई, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमेशा आपके लिए अच्छाइयों के साथ नाम लेगा, आपकी तरक्की का, आपके तरक्की दर्जात का ज़रिया बनेगा, और हमेशा अल्लाह से आपकी माफ़ी को तलब करेगा। तो हम सब पढ़ाएंगे अपने बच्चे को इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? हाथ उठाइए। तो सभी पढ़ाएंगे, पक्का वादा इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, आज समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम बच्चे को तालीम नहीं दिलाते हैं, बच्चे को हम पढ़ाते नहीं हैं। हम 1000 रुपये का बच्चे को पैंट ख़रीद कर दे देंगे, 1000 वाली शर्ट ख़रीद करके दे देंगे, और अब तो जैकेट का ज़माना आया है, 2500 की जैकेट ख़रीद कर दे देंगे, और 2000 वाला जूता ख़रीद करके देंगे। और वो बच्चा जब गांव समाज के बच्चों के सामने घूमेगा तो वो सबको फख्र के साथ कहेगा कि ये 2000 का है, ये 3000 का है, ये 1000 का है। लेकिन अगर इत्तेफाक से उसके दोस्तों में से किसी एक ने टोक दिया कि 1000 का, तो अब वो मुंह देख रहा है कि इसने क्या कह दिया मुझे। इसलिए मेरे भाइयों,
اگر ہم اپنے بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کریں۔ آپ بچے کو مدرسہ بھیجیں، آپ اپنی بچیوں کو مدرسہ بھیجیں، مسجد میں امام صاحب کا پاس پڑھائیں، ٹیوشن پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، نبی کا طریقہ پڑھائیں اور نبی کے طریقے سے اس کو آگاہ کریں، بتائیں کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کامیاب معاشرہ، اتنا کامیاب سماج کیسے بنایا تھا؟ آخر آپ نے سماج کے لوگوں کو کس انداز میں تعلیم دی تھی؟ کیا پڑھایا تھا آپ نے؟ کیا طریقہ تھا کہ جس بنیاد پر ہر آدمی خوش تھا، کوئی کسی سے ناراض نہیں رہتا تھا، کوئی کسی سے دشمنی نہیں کرتا تھا؟ لہذا جب آپ نبی کا طریقہ پڑھا دیں گے تو پھر وہ بچہ آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کا نام بھی عزت کے ساتھ لے گا، آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں رہ کر کے آپ کی عزت کرے گی، بڑے بھائی کی عزت کرے گی، چھوٹے بھائی پر شفقت کرے گی، ماں کا ادب کرے گی، اور جب آپ کی وہی بچی شادی ہو کر سسرال جائے گی تو اپنے سسر کو وہ باپ سمجھے گی، اپنی ساس کو ماں سمجھے گی، اپنی نند کو بہن سمجھے گی، اپنے دیور کو بھائی سمجھے گی، اپنے بھینسور کو بڑا بھائی سمجھے گی، گویا کہ اس پورے گھرانے کو اپنا گھرانہ سمجھ کر کے پوری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزارے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بچی کو دیندار نہیں بنایا، اپنی بچی کو نبی کا طریقہ نہیں پڑھایا، تو وہ آپ کی بچی ہر وقت آپ کی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کرے گی، وہ سسرال پہنچتے ہی سسرال میں آگ لگائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ دھوبی کا کتا بن جاتی ہے، نہ گھاٹ کا نہ گھر کا کہیں کا نہیں رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی شادی کو 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ ارے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے طلاق؟ ہاں کیا ضرورت، کیسی ضرورت پڑ گئی بھائی؟ 1 مہینے میں آخر کون سا تیر مار لیا کہ طلاق کی نوبت آ گئی؟ آج ہم مسلمان دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں حکومت نے ایسا کر دیا، فلاں عدالت نے ایسا کر دیا۔ ارے میرے بھائی، پہلے آپ اپنی اس چادر کو اوڑھیے تو صحیح۔ آپ جس چادر کو اوڑھ کر کے جلسے میں آئے ہیں، اس چادر کو اگر آپ نہیں اوڑھیں گے، وہاں سڑک کنارے پھینک دیں گے تو جلسے میں جتنے سارے لوگ آئے ہیں سب کے سب لوگ جا کر کے اس چادر پر پیر پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ اپنا جوتا پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ لیکن اگر آپ اسی چادر کو عزت کے ساتھ اپنے سر پر سجا کر رکھیں گے تو کسی کی کیا مجال جو آپ کی چادر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو، آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہی نہیں، نبی کا طریقہ سکھایا ہی نہیں، اور عزت کرنا سکھایا ہی نہیں، ہم نے کچھ نہیں بتایا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سسرال پہنچتے ہی وہ وہاں پر ہر ایک کی ناقدری کرنا شروع کر دیتی ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ الٹا انداز اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے ہی دنوں میں اس قابل ہو جاتی ہے کہ سسرال والوں کی ناک میں دم ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کب یہ دنیا سے ختم ہو جائے، اور جس کی بنیاد پر کبھی کبھار بے شمار بچیوں کو تیل ڈال کر کے گیس کے ذریعے سے طرح طرح سے اس کو جلا کر مار ڈالا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس مجمع کے اندر جتنے لوگ ہیں، میری آواز گاؤں میں جہاں تک پہنچ رہی ہے، سب لوگوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ گالی بولتا ہے، کس اسکول سے پڑھ کر کے آیا؟ آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، کس اسکول سے سیکھ کر کے آیا؟
آپ کا بچہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے، آپ کا بچہ دوسرے کی غیبت کرتا ہے، یہ آخر کس ادارے سے پڑھ کر کے آیا ہے؟ کس مدرسے میں سیکھا اس نے؟ کس اسکول میں سیکھا؟ کہیں نہیں، آپ نے سکھایا۔ اپنے بچے کی زبان آپ نے گندی کی ہے، آپ نے اپنے بچے کے گلے پر چھری چلائی ہے، آپ نے اپنے بچے کی زندگی میں آگ لگائی ہے، اس لیے کہ وہ بچہ صبح سے شام تک اپنے باپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے، اپنی ماں کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے، اپنی بہن کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں، سب لوگوں کی زبان جھوٹی ہے، تو وہ بچہ بھی جھوٹا بن جاتا ہے۔ سب لوگوں کی زبان سے وہ گالیاں سنتا ہے، وہ بچہ بھی گالی بولنے لگتا ہے۔ آخر ایک کلہیا کا بچہ کلہیا زبان کیسے سیکھ لیتا ہے؟ ایک شیخ کا بچہ شیخ کی زبان کیسے سیکھ لیتا ہے؟ ایک انصاری کا بچہ انصاری کی زبان کیسے سمجھ لیتا ہے؟ ایک انگریز کا بچہ انگریزی بولنا کیسے سیکھ لیتا ہے؟ ایک ہندوستانی ہندی بولنا کیسے سیکھ لیتا ہے؟ ایک پاکستانی اردو بولنا کیسے سیکھ لیتا ہے؟ ایک عرب کا بچہ عربی بولنا کیسے سیکھ لیتا ہے؟ وہ سن کر کے سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے، سماج کو جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی وہ سیکھ لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹا بچہ جس نے ابھی آنکھیں کھولی ہے، آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ آواز بچے کے کان میں پڑتی ہے، وہ بچہ آپ کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ فلاں بات بول رہا ہے، اور جب آپ گالی بولیں گے تو بچہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ گالی بول رہا ہے۔ اگر آپ اچھی بات بولتے ہیں تو بچہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے۔ تو اب آج سے بتائیے، اپنے بچے کو گالی بولنا کون کون سکھائے گا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی نہیں سکھائے گا۔ جھوٹ بولنا کون کون سکھائے گا؟ کوئی نہیں سکھائے گا۔ ایک آدمی کسی پر چوری کا الزام لگاتا ہے، جھوٹا الزام، بچہ دیکھتا ہے، بچے کو معلوم ہے کہ اس آدمی نے چوری نہیں کی ہے، لیکن باپ نے زبردستی جھوٹا الزام لگایا، تو بچہ سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا؟ کل ہو کر کے وہ بچہ جب ہاسٹل پہنچتا ہے وہاں پر وہ بھی کسی اور پر چوری کا الزام لگا دیتا ہے۔ یہ پریکٹس آپ نے کرائی، لہذا یاد رکھیے، آپ نے تاریخ اگر نہیں پڑھا ہے واقعہ ضرور سنا ہوگا سلطانہ ڈاکو کے بارے میں، کہ اس نے بچپن میں ایک چھوٹا سا انڈا چرایا تھا مرغی کا، چورا کر کے وہ ماں کے پاس لے کر جاتا ہے۔ اس کی ماں بولتی ہے بیٹا کہاں سے لایا؟ کہا فلاں پڑوسی کے گھر سے۔ تو وہ ماں کہتی ہے کیا کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا نہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا شاباش بیٹا شاباش۔ اس کے بچے کا سینہ پھول کر کے 56 انچ کا ہو گیا۔ اب وہ 56 انچ کے سینے کے ساتھ کھلم کھلا چوری کرنے لگا، اور چوری کر کے انڈا چراتے چراتے مرغی پر گیا، مرغی کے بعد بکری پر گیا، اس کے بعد بڑے جانوروں پر، اس کے بعد بینک لوٹنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد لاکھوں ہزار کروڑ روپے لے کر کے ہندوستان سے باہر بھاگنے لگا۔ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہندوستان کا خزانہ خالی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ لاکھوں ہزار کروڑ کہاں سے چلا جا رہا ہے؟ یہ پریکٹس کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسی سلطانہ ڈاکو کی ماں نے جب اپنے بچے کی ہمت افزائی کی تھی چوری کرنے پر، تو وہ ایک دن اس مقام پر پہنچ گیا جب اس کو سولی کی سزا دی گئی۔ سولی پر جب وہ چڑھایا جانے لگا، آخر میں آخری خواہش پوچھی گئی کہ آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں دوڑی گئی کہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا کوئی خزانہ بتائے گا کہ فلاں جگہ خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ جب قریب گئی تو بیٹے نے کہا کہ کان قریب میں لاؤ، کان میں کہنے والی بات ہے۔ وہ دل خوش ہونے لگی، اچھا سب کے سامنے بتانے والی بات نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ مجھے پتہ بتائے گا، اور وہ خوشی سے اپنا کان اپنے بیٹے کے قریب کرتی ہے۔ تو وہ ڈاکو سلطانہ اپنی ماں کے کان کو مکمل طور پر اپنے منہ میں لیتا ہے اور کاٹ لیتا ہے۔
सब लोगों ने देखा कि कैसा जालिम इंसान है, दूसरों पर जुल्म करता है, कत्ल करता है, डकैती करता है, दूसरे का माल लूटता है। पूरी ज़िंदगी इसने इसी हाल में गुजार दी, जाते जाते अपनी माँ का कान भी काट लिया। सब लोगों ने कहा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ, इस सूली के तख्ते पर जो मैं लटकाया जा रहा हूँ, फांसी के फंदे तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं, यही मेरी माँ है। बचपन में जब मैंने अंडा चोरी करके दिया था, अगर उस वक्त मेरी माँ ने एक झापड़ मेरे कान में दी होती और मुझे मना किया होता, खबरदार किसी के सामान में हाथ मत लगाना, किसी की सामान को नज़र भर कर देखना नहीं, तो मैं उसी दिन अपने आप को महफूज कर लेता, उसी दिन मैं चोरी से बच जाता। लेकिन हमेशा ये मेरी पीठ थपथपाती रही और मैं आगे बढ़ता चला गया, आसूली के फंदे तक पहुँच गया। अब बताइए उस चोरी का जिम्मेदार कौन है? माँ है कि नहीं है? इसी तरह आज हमारे समाज के अंदर बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते हैं और खेलते खेलते आपस में लड़ जाते हैं। और अभी कोई बात नहीं है, बच्चों के अंदर देखिए कीना नहीं होता। थोड़ी देर देखिएगा कि थोड़ी देर पहले दो बच्चे आपस में खेलते हैं, वही थोड़ी देर के बाद लड़ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वही खेलने लगते हैं। अरे खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? लेकिन माएँ उन बच्चों के झगड़ों में घुस जाती हैं, एक माँ उसकी तरफ से एक माँ इसकी तरफ से, उसके बाद वो बच्चे की लड़ाई माँओं के अंदर मुंतकिल हो जाती है, माँओं से बाप में मुंतकिल हो जाती है। और फिर उस मामूली झगड़े का हल यहाँ नहीं होता, कोर्ट कचहरी तक पहुँचना पड़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें, आपकी बीवियां समझदारी से काम लें, बच्चों की माएँ समझदारी से काम लें, हमारी बहनें समझदारी से काम लें, तो मामूली सा झगड़ा है, दोनों अपने अपने बच्चे को समझा दे, बेटा ये मामूली बात है, छोड़ दो, ख़त्म हो जाएगा झगड़ा। लेकिन जब बच्चा देख लेता है कि मामूली बात पर जब मेरी माँ एक्शन ले सकती है, मेरा बाप एक्शन ले सकता है, मेरा बाप भाई मेरे लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर सकता है, तो फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर बड़े बड़े जराइम को अंजाम दे देता है। वो ये जानता है कि मेरा बाप भाई मेरा कवच बना हुआ है, मेरा बाप भाई मेरे लिए एक तरह का मुहाफिज बना हुआ है, एक तरह से मेरी हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार है, लिहाजा मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह समाज सुधरेगा? बोलिए सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। सुधारने के लिए पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हर आदमी को आज यहाँ पर इस इस्लाह मुआशरा के इजलास से ये अहद करके उठना होगा, ये तहिया करके उठना होगा, ये वादा करके उठना होगा कि इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर हम सब अमल करेंगे, इंशाअल्लाह बदलेंगे अपने आप को। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे उस वक्त तक अल्लाह भी तुम्हें नहीं बदलेगा। लिहाजा सबसे पहले हमको खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैंने आपके सामने जो अहादीस पढ़ी, आवाज़ को कुछ बदल दिए क्या? हाँ बदलिए मत, पहले ही जैसा वैसे रखिए, बदलिए मत आवाज़ को, वरना भी गला सूख जाएगा। मैंने आपके सामने जो अहादीस पढ़ी, सबसे पहले हदीस मैंने पढ़ा, आवाज़ सही कीजिए जल्दी से, 1 मिनट में गला खुश्क होने लगा। पेट में दर्द होता है क्या? सही से आवाज़ रहती है तो पहले जैसा था वैसे कीजिए। मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। इको कम कर दीजिए, इको ज़्यादा मत बढ़ाइए, इको कम कीजिए। कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशें, उसकी चाहतें मेरे लाए हुए तरीक़े के मुताबिक ना हो जाए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया उस तरीक़े के मुताबिक हमारी चाहत हो जाए,
تب تو ہم مومن اور مسلمان ہوں گے، ورنہ ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ کو تھوڑا کم کر دیجئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو حدیثیں پڑھی اس میں نے 3 باتوں کے سلسلے میں پڑھا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ورز عما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ہر آدمی کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ وہ سچا پکا مسلمان بن جائے۔ ارے آپ لوگوں کی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کون کون سچا پکا مسلمان بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سچا پکا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو سچا پکا مسلمان بننے کے لیے جو کام کرنا پڑے گا کیجئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤں۔ ارے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کا سچا پکا عبادت گزار بندہ بن جائے؟ تو اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، تو مالدار بننے کا جو طریقہ نبی نے بتایا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 بات بتاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ 3 بات بتانے میں جتنی دیر لگ جائے، یہی 3 بات بتاؤں گا۔ کیا کیا؟ ایک آدمی مسلمان کیسے بنے گا؟ ایک آدمی ختنہ کرا کے مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، بولتے ہیں نا مسلمانی ہو رہی ہے، صرف ختنہ کرا کے مسلمان نہیں ہوتا، دھوکے میں مت پڑیے گا۔ دوسری بات، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا سچا پکا عبادت گزار بندہ بن جائے۔ اور تیسری بات، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ مالدار بن جائے۔ تو مالدار بننے کا جو گڑ ہے اس گڑ کو سیکھیے گا۔ ہاں، یہ 3 بات سیکھ لیجئے، اس کے بعد تب بھاگیے گا، بھاگ جائیے گا، اس سے پہلے مت بھاگیے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو، اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤ گے، تم سے بڑا کوئی نہیں رہے گا۔ کیا کام کرنا پڑے گا؟ حرام سے بچنا پڑے گا۔ اب حرام کی لسٹ ہم کو بنانی پڑے گی کہ وہ حرام ہے کہاں کہاں پر۔ اچھا، اب حرام ہے یا حلال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، دن ہے یا رات ہے، یہ ہم کو اپنے آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ اس کو ناپ نہیں سکتے ہیں۔ ناپنے کے لیے ہم کو سرکار مدینہ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا، قرآنی آیات کو پڑھنا پڑے گا، علماء کے پاس جا کر کے بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ حضرت ہم کو بتا دیجئے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم اپنے کھانے کی لسٹ کو چیک کریں کہ یہ کھانا ہم کو کہاں سے حاصل ہوا ہے، یہ پیسہ ہم کو کس طرح حاصل ہوا ہے، یہ پیسہ ہمارے پاس کیسے آیا ہے، حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا، ہمارے گھر میں جو چاول ہے یہ چاول حلال طریقے کا ہے یا حرام طریقے کا، ہمارے بدن پر جو کپڑا ہے یہ کپڑا ہم نے حلال پیسے سے خریدا ہے یا حرام پیسے سے خریدا ہے، ہم نے اپنے بچے کی جو دوائی خریدی ہے وہ دوائی حلال پیسے کی ہے یا حرام پیسے کی ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کی ایک لسٹ بنائیں اور اس لسٹ میں آپ چیک کریں کہ آپ نے آخر کہاں کہاں سے پیسے حاصل کیے۔ سب سے پہلے چلیے ہم بینک اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ میں آپ نے 5,000 روپیہ رکھا، 5,000 روپیہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو ہر 3 مہینے پر، بعض بینک میں 6 مہینے پر انٹریسٹ ملتا ہے، جتنا انٹریسٹ ملا وہ حرام،
وہ آپ کا 5,000 بالکل کلیئر ہے، اس میں کہیں کوئی داغ نہیں ہے، لیکن اس 5,000 کا جو 150 روپیہ ملا وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ حرام آمدنی ہے، اس حرام آمدنی سے آپ نے جو کھانا کھایا وہ آپ کا خون حرام بنا، اور آپ کے حرام خون سے جو نطفہ نکلے گا وہ بھی حرام ہوگا، اور پھر آپ کی جو نسل چلے گی وہاں پر بھی آپ کے حرام کا اثر چلا جائے گا۔ یہ آگ ایسی خطرناک آگ ہے جو بہت جلدی نہیں مٹتی ہے، بہت جلدی نہیں بجھتی ہے، بہت دور تک اس کا اثر جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ مزدوری کرنے والے ہیں، ایک آدمی کے گھر پر آپ مزدوری کرنے کے لیے گئے، آپ نے کہا میں 500 روپیہ لوں گا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، 500 روپیہ مزدوری میں آپ کا کام طے ہو گیا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کیجئے کہ 500 روپیہ مزدوری لینے کے بعد اس کا کام کتنا ہو جانا چاہیے دن بھر میں۔ آپ نے اگر اتنا کام کر کے دیا تب تو آپ کا وہ 500 روپیہ لینا حلال ہوا، لیکن اگر اس کا کام جتنا ہو سکتا تھا آپ نے اتنا نہیں کیا، کوڑیا بدھی دکھایا، سستی سے کام کیا، جان بوجھ کر کے لاپرواہی سے ہاتھ چلایا، دھیرے دھیرے کام کیا، جتنا کام ہو سکتا تھا آپ نے اس کا آدھا ہی کام کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دھیرے دھیرے کام چلاؤ، اگر آج ہی ختم کر دو گے کل تھوڑے کام ملے گا، اس لیے اس کام کو 2 دن لے جانا ہے۔ نتیجہ کے طور پر اگر آپ نے اس کا کام آدھا کیا ہے تو آپ کی آدھی مزدوری حرام۔ اب بتائیے ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں؟ ہم یاد دلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، لیکن کام بھی تو یاد رہنا چاہیے، ذمہ داری بھی یاد رہنی چاہیے۔ آپ نے جتنے کی ذمہ داری لی ہے ٹھیک ہے، آپ کو پسند نہیں تھا 500 روپے میں، آپ کہتے کہ ہم اتنا کام کا 1000 لیں گے، اگر منظور ہے تو کراؤ، نہیں منظور ہے مت کراؤ۔ آپ کہتے کہ میں اتنے کام کا 1000 لوں گا تب کر کے دوں گا، لیکن اگر اسی کام کو کوئی 400 روپے میں کر رہا ہے تو پھر آپ کے گردن پر چھری چلے گی کہ فلاں آدمی 400 میں کرنے کے لیے تیار ہے، تم کس منہ سے 1000 روپیہ مانگتے ہو؟ یہ سماج کے اندر وہ برائیاں ہیں جن برائیوں کے راستے سے ہمارے گھر میں حرام دولت آتی ہے، جن برائیوں کے راستے سے ہمارے گھر میں حرام دولت آتی ہے۔ سود بیاج کے راستے سے جو حرام دولت آتی ہے وہ تو ہے ہی، میں وہاں تک نہیں جا رہا ہوں، میں ان باتوں کو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی میں روز مرہ یہ عمل ہوتا رہتا ہے اور ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ سمجھتا ہے کوئی آدمی غلط؟ کوئی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سمجھتا ہے، بڑا پکا نمازی سمجھتا ہے، روزہ دار سمجھتا ہے، لیکن ایک آدمی کا کام کرنے کے لیے جب جاتا ہے، چاہے وہ مالک کوئی بھی ہو، یاد رکھیے گا، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، دنیا کے اندر رہنے والے کسی بھی مذہب کا وہ آدمی ہو، اس کے باوجود اگر آپ اس کے کام میں سستی لاپرواہی برتتے ہیں، مکمل طور پر اگر کام اس کا انجام نہیں دیتے ہیں تو آپ کے لیے پوری آمدنی حرام ہو جائے گی، آپ کے لیے پوری آمدنی حلال نہیں رہے گی۔ اب بتائیے کیسے بچے گا سماج ہمارا؟ اس کے بعد آگے چلیے، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوہر سے روزانہ جھوٹ بول کر کے پیسہ لیتی ہے۔ ارے کام بتا کر کے پیسہ لے، وہ چلنے والا ہے، لیکن جھوٹ بول کر کے پیسہ لیتی ہے، اور اپنے گھر میں جو بیٹی ہوتی ہے اس کو بھی آنکھ کے اشارے سے منع کر دیتی ہے، مت بتاؤ، کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ وہ جھوٹ یہیں سیکھتی ہے۔ اسی طرح آپ کا بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے وہ بچہ جھوٹ بولتا ہے کہ کل ہم کو سر جی 50 روپیہ لے کر کے جانے کے لیے بولے ہیں، اور جب آپ اسکول میں جا کر کے تحقیقات کرتے ہیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کوئی پیسہ لانے کے لیے نہیں بولے۔
تو یہ بچہ آپ کا جھوٹا آپ کی وجہ سے بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بولے گا جھوٹ بولے گا تو ایسا آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، منافق ہوگا وہ، اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق رہے گا، اس کی زبان جھوٹی، اس کا دل جھوٹا، اس لیے کہ یہ زبان وہی بات بولتی ہے جو بات دل میں ہوتی ہے۔ تو میں نے کیا کہا، اگر آپ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو حرام سے بچنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گئی حرام آمدنی، یہ ہو گئی حرام آمدنی۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بیگ گرا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، دیکھا اس میں روپیہ بھرا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھا، کسی نے دیکھا تو نہیں، آرام سے اپنے بغل میں دبا لیا، وہ اپنا ہو گیا۔ اپنا ہوا؟ ارے اپنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ رحم کرے، بولیے نا بھائی۔ ارے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نیند آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، جس کو نیند نہیں آ رہی وہ ہاتھ اٹھائے۔ سنیں گے سب لوگ؟ میں ایسا ہی آپریشن کروں گا۔ سب آدمی ایک مرتبہ کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سب آدمی جاگرک ہو گئے ہیں، جو لوگ آپس میں بغل سے سو رہے ہیں ان کو آپ جگا دیں، اتنی اچھی بات آپ کو کہیں کھوجنے سے نہیں ملے گی۔ جی ارشاد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اتق المحارم، حرام سے بچو۔ ہمارے نوجوان، ہائے ہائے ہائے، اللہ رحم فرمائے، آج ہمارے نوجوانوں نے، بہار حکومت نے جو پابندی لگا دی ہے اس پابندی کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ارے ذہن گیا کسی کا؟ ذہن گیا کسی کا؟ بہت سارے لوگوں کا ذہن چلا گیا۔ ہاں، انسانی زنجیر بنی تھی ہاتھ بنا کر کے، پورے بہار میں ریکارڈ قائم ہو گیا تھا، پورے بہار میں شراب پر پابندی لگا دی گئی، لیکن ہمارے نوجوانوں نے کہا کہ لاکھ تم پابندی لگا دو ہم مانیں گے تب نا، ہم تو اپنے باپ کا پیتے ہیں، کسی کا تھوڑا ہی پیتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ جہنم میں جب ڈنڈا برسائے گا تب پتہ چلے گا کہ باپ کا پی رہے تھے یا کس کا پی رہے تھے۔ میرے بھائی، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں شراب کی لعنت آ گئی وہ آدمی ایک دن زانی بھی بن جاتا ہے، چور بھی بن جاتا ہے، ڈکیت بھی بن جاتا ہے، قاتل بھی بن جاتا ہے، اور ایک اپنی بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور ایسی بھی لعنت بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آ گئی ہے جنہوں نے شراب کی خاطر اپنی بیوی کو بیچ ڈالا، اپنی بیٹی کا سودا کر لیا، اپنی بہن کا سودا کر لیا، اپنے بچوں کو بیچ دیا، اپنے گھر بار کو بیچ دیا اور خود سڑک پر آ گیا۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لہذا میرے بھائی، شراب اتنی خراب لعنت ہے، اتنی گندی چیز ہے، آپ جب تک شراب میں ملوث رہیں گے اس وقت تک اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکتے۔ اللہ کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنا منہ جو گندا ہے اس گندگی کو صاف کرنا پڑے گا۔ شراب پینے کے بعد ہم گندگی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، گندگی کو ہاتھ لگانے کے بعد ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر بولتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، کچھ لوگ کیا پورے ہندوستان میں کہ فلاں فلاں صوبہ میں گائے ذبح کرنے پر پابندی لگ گئی۔ اچھا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے گائے کھانا حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ مسلمانوں سنو غور سے، یہ پابندی کسی اور نے نہیں لگائی ہے، یہ پابندی خود تم نے لگائی ہے۔ کس کی مجال، کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ لیکن یہ پابندی اللہ نے لگوائی ہے، کسی اور کی زبان سے لگوائی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیجئے، بہت سارے ایسے لوگ جو
गाय ज़बह करने का कारोबार करते हैं वो शराब पी करके आते हैं, मुंह से गंदगी निकलती है, बदबू निकलती है, उसी गंदगी में वो बोलता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ज़बह कर दिया। अल्लाह का नाम गंदगी की हालत में लिया, शराब पी करके अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह ताला ने पाबंदी लगवाई कि तुमने मेरे नाम की बेहुरमती की है, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए अब ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुम इसको ज़बह ही नहीं कर पाओगे। जब ज़बह नहीं करोगे तो मेरा नाम तुम शराब पी करके ले नहीं पाओगे। उसके बाद कुछ कसाई भाई जो गाय ज़बह करके उसके गोश्त को बेचने का कारोबार करते हैं या फिर गाय को ख़रीदते बेचते हैं, उसके ज़रिए से जो पैसा आता है उस पैसे से जा कर के वो शराब पीता है या उस पैसे से जा कर के वो झूठे मुकदमात लड़ता है, केस लड़ता है, दूसरों पर जुल्म ज़्यादती करता है, वो उस पैसे के ज़रिए से जा कर के जुआ खेलता है और फिर हराम कारी में जाता है, ज़िनाकारी करने के लिए जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसी गंदगियों की वजह से पाबंदी लगवाई कि तुम हमारे हलाल सामान के इस्तेमाल के लिए हराम तरीक़े इस्तेमाल करते हो, लिहाजा तुम्हारे लिए ये हलाल हम ऐसे ममनू करार दे देंगे, पाबंदी लगवा देंगे, लिहाजा तुम इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। हराम का एक रास्ता हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं चुना है। इसी तरह आप लोगों के इलाके में आधी खेत लगता है कि नहीं लगता है? आधी खेत लगाते हैं ना। एक आधी देने वाला वो तो ज़मींदार है, दूसरा आदमी जो अधिया है वो कितनी ईमानदारी से काम करता है जानते हैं ना। हाँ, अगर खेत वाला खेत नहीं गया, आपने वहाँ पर 1 बोरा खाद डाला है, कल जाकर के कह रहे हैं 1.5 बोरा खाद दिए थे, 1.5 बोरा का पैसा का हिसाब कर लीजिए। होता है कि नहीं होता है? पानी पटाया, पानी पटाने में 10 घंटा लगा था, आपको कहा 13 घंटा लगा था। होता है कि नहीं होता है? अब उस झूठ की बुनियाद पर जो फसल उगेगी उस फसल में बरकत होगी? कभी नहीं हो सकती है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इमामुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस दारुल उलूम बहादुरगंज का एक खेत था, पूर्णिया ज़िला में उनका घर था, उनके घर के करीब ही एक खेत। तो वो एक आलिम आदमी, हम लोग ख़ुद भी अपना खेती खुद से नहीं करते हैं, दूसरे को दिए हुए हैं, वो अपने तौर पर ईमानदारी से खेती का काम करके दे देता है। इसी तरह हज़रत ने अपना खेत दिया हुआ था, प्याज उसने बोया हुआ था। एक दिन वो घर से जा रहे थे, अपने अधिया को देखा खेत के आल पर खड़ा होकर के खूब ज़ोरदार गालियाँ बोल रहा है, खूब गालियाँ बोल रहा है। हज़रत ने सुन लिया और कहा भाई किसको गाली दे रहे हो? कहा देखिए हज़रत, ये गाय आकर के चर गई, ये बकरी चर गई, ये हो गया वो हो गया। तो कहा एक बात बताओ, उस बकरी को अकल है क्या? उस बकरी को मालूम है खाता खिसरा कि ये खेत किसका है, वो खेत किसका है, मालूम है उसको? कहा नहीं मालूम है। बैल को मालूम है? नहीं मालूम है। गाय को मालूम है? नहीं मालूम है। जब उस बेचारे जानवर को जो अनजान है, बेअकल है, उसको अल्लाह ताला ने समझ दिया ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आपने देखा होगा एक गाय पेशाब करती है, दूसरी गाय मुंह लगा देती है, एक बछड़ा पेशाब करता है, दूसरा बछड़ा मुंह लगा देता है। अरे देखा कि नहीं देखा है? क्यों? कभी कभी तो आपने देखा होगा एक बैल पेशाब करता है और अपना ही मुंह जोड़ करके चाटने लगता है, उसके पास अकल ही नहीं है। जहां पर उसने हगा था उसी पर बैठ जाता है। जहां पर जाड़े के रात में, अभी जाड़े के मौसम में उसको आराम देने के लिए गाय और बैल वाले ने वहां पर घास बिछा दिया था, लेकिन जैसे ही उसको घर के अंदर बांधा, वो वैसे ही उसने उस पर पेशाब कर दिया। उसको समझ ही नहीं है कि उसी पेशाब पर अब उसको पूरी रात गुजारनी पड़ेगी, उसको अकल ही नहीं है। लिहाजा गाली देने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। हज़रत ने समझाया कि देखो आज के बाद से तुम किसी को गाली नहीं दोगे, एक लफ्ज़ गाली नहीं दोगे, आधा मेरा है आधा तुम्हारा, मैंने अपना हक माफ़ कर दिया, जितना उपजेगा तुम लेके चले जाना, लेकिन गाली मत बोलना। बात ख़त्म हो गई। हज़रत ने अपना हक माफ़ कर दिया था, कहा मेरा हक ख़त्म, मैंने माफ़ कर दिया, जितना चरेगा मेरे हिस्से का चरेगा और बाकी जो बचेगा वो तुम्हारा।
चुनांचे प्याज जब उखाड़ने का टाइम आया, प्याज उखाड़ करके हर साल वो जितना दिया करता था उसका 2 गुना लेकर के हज़रत के घर पर पहुंचा। कहा क्या हुआ भाई, ये पूरी प्याज तुम लेकर के क्यों आ गए? मैंने तो अपना हक माफ़ कर दिया। कहा हज़रत माफ़ कीजिए, हर साल जितना होता था इस साल उसका 2 गुना हुआ है। जिस दिन आपने समझाया मैंने उसी दिन गाली बोलना छोड़ दिया और नतीजा के तौर पर जिस हर साल जितना उपजा होता था उसका 2 गुना हुआ है, इसलिए मैंने जितना अपने घर में रखा है उतना आपको दे दिया है और इसको आप कबूल कर लीजिए। तो मेरे भाई, जब हम मुसलमान हो करके, एक मुसलमान कैसा होता है, एक मुसलमान बन करके हम जब नौकरी करेंगे, एक मुसलमान बन करके हम जब खेती बाड़ी करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। और अगर हम हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर जो मन में आए कर लेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से बरकत को छीन लेगा। अब आदमी बोलता है हज़रत एक तावीज़ दे दीजिए, ज़िंदगी में बरकत ही नहीं, कितना कमाते हैं वो कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे आप लोग भी तावीज़ लिए हैं कि नहीं लिए हैं? कौन कौन तावीज़ लिया बरकत वाली? हाथ उठाइए तो। डर से अभी कोई नहीं उठाएगा, बहुत सारे लोगों ने। अरे भाई ये देखिए वार्निंग आ गई, अभी मेरी एक भी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने 3 बात का वादा किया था, अब लगता है कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। खुलासा ये है कि अगर हम अल्लाह ताला की तरफ से हराम की हुई चीज़ों को हराम समझेंगे, हलाल की हुई चीज़ों को हलाल समझकर इस्तेमाल करेंगे और हराम से बचेंगे तो फिर हम अल्लाह का सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ रहे हैं और इधर ध्यान लगा हुआ हो, अभी तो जाना है हमको खेत में, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, प्लान बनना वहीं पर नमाज में, और जाकर के कुदाल लेकर के गाड़ी ऑन करने के लिए एक हाथ काट करके अपने खेत में मिला लिया। ये प्लान नमाज में बना था, वो नमाज कबूल हो जाएगी? नहीं होगी। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वर्ज़ अम्मा क़स्समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। अब दूसरे पॉइंट की बात हो रही है मालदार बनने के लिए। सब लोग मालदार बनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन तैयार है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। कैसा देहाती आदमी है यार। मैंने अभी आपको शुरू में कहा था अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, जब बोल सकते हैं तो समझ भी सकते हैं ना। हाथ उठाइए जो मालदार बनने के लिए तैयार है। ये देखिए मैं मालदार बनने के लिए तैयार हूँ, दोनों हाथ उठा रहा हूँ, आप भी उठाइए। माशाअल्लाह। अब सुनिए पॉइंट क्या करना पड़ेगा। वर्ज़ अम्मा क़स्समल्लाहु लक, अल्लाह ताला ने तुम्हारे वास्ते जो रोज़ी मुतअय्यन कर दी है, जो तक़सीम अल्लाह ने कर दिया है, उस पर राज़ी हो जाओ, खुश हो जाओ, सबसे बड़ा मालदार बन जाओगे। आज इंसान सबसे बड़ा नाशुक्रा, पूरे गांव में बिल्डिंग बन जाती है, पूरे गांव में किसी के पास 2 मंजिला बिल्डिंग नहीं, एक आदमी ने 2 मंजिला बिल्डिंग बना लिया, उसके बावजूद अब वो सोच रहा है कि ओहो वो पोखर बस्ती में फला आदमी जाओ उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग है, अब ये 2 मंजिला की नाशुक्री हो गई। एक आदमी है उसको नौकरी मिली हुई है 5,000 रुपया महीना, अब वो सोच रहा अच्छा फला साहब को 7,000 रुपया महीना मिलता है, अपनी नाशुक्री हो गई। गोया कि अपनी प्लेट का खाना नज़र नहीं आता है, नज़र उधर है, अच्छा उसकी प्लेट में तो 2-2 अंडा है, हमारी प्लेट में कुछ नहीं है, नज़र वहाँ होता है ना। उसकी प्लेट में तो चावल ज़्यादा दे दिया, हमारी प्लेट में कम है, उसकी प्लेट में पुलाव है, हमारी प्लेट में पुलाव नहीं है। अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने पुलाव लिखा है तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के आपको पुलाव खाने से रोक दे, नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, पूरी दुनिया भी आपको खिलाकर रहे, आप नहीं खा पाएंगे। ये तक़सीम अल्लाह ने किया है, ये किस्मत अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने फ़ैसला किया है कि किसको क्या मिलेगा। अगर आप खुशहाल हैं, ये खुशहाल बनाने वाला अल्लाह है, अगर आपके यहाँ तंगी है तो तंगी देने वाला भी अल्लाह है।
ایک بہت بڑے اللہ والے کا بڑا کاروبار چلتا تھا، ان کو خبر ملی کہ حضرت اتنا بڑا تجارت میں نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں آئی، اور اگلے دن خبر ملی کہ کل جتنا نقصان ہوا تھا آج اس کا 2 گنا نفع ہو گیا، پھر بھی انہوں نے کہا الحمدللہ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ذرہ برابر زیادہ خوشی کا احساس نہیں ہوا۔ سب نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کل بھی آپ نے الحمدللہ کہا، آج بھی آپ نے الحمدللہ کہا، کل نہ آپ کو غم ہوا اور نہ آج خوشی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی یا غم کر کے کیا ملے گا؟ اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، میری قسمت کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا ہے، میں کتنا بھی ہاتھ پیر مار لوں، کچھ بھی کر لوں، حلال حرام کسی بھی طریقے کو اپنا لوں، جائز ناجائز طریقے کو اپنا لوں، اگر اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہر جمعہ میں خطبہ سنتے ہیں، الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ حدیث پاک ہر جمعے میں، ہر خطبے میں آپ سنا کرتے ہیں، ہر جمعے میں امام جمعہ خطبہ پڑھا کرتا ہے۔ آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ، کوئی بھی انسان ہرگز مر نہیں سکتا حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ وہ اپنی قسمت کی پوری روزی کھا نہ لے۔ ایک ایک دانہ اگر کھا نہیں لے گا، استعمال نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کو موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دولت مند، سیلاب آیا ختم، آندھی آئی ختم، آگ لگی ختم، اور ایک غریب آدمی اللہ نے اس کی قسمت کھول دی، کوئی نوکری اچھی لگ گئی، یا اس کے کھیت میں بہت اچھی پیداوار ہو گئی، اور کسی نہ کسی طرح اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی، اور وہ روزی اس کی بڑھتی چلی گئی۔ تو میں نے نبی کا طریقہ آپ کو بتایا، وَرْضَ عَمَّا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی طرف سے آپ کو جو روزی ملی ہوئی ہے اس روزی پر آپ خوش ہو جائیں، اللہ کی تقسیم پر آپ راضی ہو جائیں، اور یہ کہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ میں اس پر خوش ہوں، میں اس پر راضی ہوں، میں اپنا دل چھوٹا نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ سب سے بڑا مالدار بن جائیں گے، کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ اب تیسرے پوائنٹ پر آئیے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے تم وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمہ، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، وہ یہ ہے تو وہ ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے، مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اصلاح معاشرہ کرنے والے تمام نوجوانوں کو بھی میرا پیغام ہے، اصلاح معاشرہ کرنے والے تمام ہمارے علماء، حفاظ، قراء اور بزرگوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، اسی ایک پیغام کو اپنا لیا جائے، اصلاح معاشرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تم وہی پسند کرو، مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور آپ کو میں عربی کے قاعدے کی طرف ذرا اشارہ کروں کہ للناس یہاں پر الناس کے ساتھ کوئی صفت نہیں بیان کی گئی ہے، للناس المسلمین نہیں کہا، للناس الکافرین نہیں کہا، مطلق للناس ہے۔ لوگ انسان کے بارے میں، انسان کے سلسلے میں انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر انسانیت کا احساس زندہ نہ ہو جائے۔ اگر اپنے لیے وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے
تو دوسرے کے لیے بھی اچھائی پسند کرنی پڑے گی. اگر وہ اچھا کھاتا ہے تو دوسرا اچھا کیسے کھائے اس کی فکر کرنی پڑے گی. اگر خود بھی خوشحال ہے دوسرا کیسے خوشحال ہوگا اس کی فکر کرنی پڑے گی. اگر خود پڑھتا ہے دوسرا آدمی کیسے پڑھے گا اس کی فکر کرنی پڑے گی. اگر ایک آدمی اگر خود بیمار ہوتا ہے اپنی بیماری کا علاج کرتا ہے تو دوسرے لوگ بیمار ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا, کہاں سے اس کا علاج کرایا جائے گا, اس کی اگر فکر نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی خود کپڑا پہنتا ہے لیکن اس کے سامنے دوسرا آدمی ننگا ہے, کپڑے کی ضرورت ہے, اگر وہ کپڑے کا انتظام نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے للناس فرمایا ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے تم وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تب تم مسلمان بنو گے. اور عام لوگوں کی فہرست میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ہندو بھی ہو سکتا ہے, بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے, ایک پنجابی بھی ہو سکتا ہے, یا پھر دنیا کے کسی بھی مذہب پر یقین رکھنے والا ہو سکتا ہے. آپ کے گاؤں کا ہو سکتا ہے, باہر کا ہو سکتا ہے, آپ کی برادری کا ہو سکتا ہے یا آپ کی برادری سے باہر کا ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یاد رکھیے, جب تک اس اعلان کو آپ یاد نہیں رکھیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارعى الجار ولو جار, پڑوسیوں کے ساتھ تم رعایت برتو, اچھا سلوک کرو, چاہے وہ پڑوسی تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کیوں نہ کرے. یہاں پر جار کا لفظ ہے, جار کا معنی آتا ہے پڑوسی, اور پڑوسی کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے. آپ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اگر آپ پلتھا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں, بغل والے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے, آپ کو اس کو جگہ دینا پڑے گا. اسٹیج پر بیٹھنے والے, گھر میں رہنے والے, اپنوں میں رہنے والے, ہر جگہ آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر کے بغل میں جو گھر ہے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. اگر آپ کے کسی عمل سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو اس سے پرہیز کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کے گھر کے بغل میں ایک ہندو کا گھر ہے, آپ نے اپنی مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا کہ میں مسلمان ہوں, میں گائے کا گوشت کھاؤں گا. اب گائے کا گوشت لا کر کے پکا رہے ہیں, بیچارہ بغل میں ہندو ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کی رعایت کرو, مت کھاؤ گائے کا گوشت, چھوڑ دو, اس لیے کہ ان کی آستھا کا معاملہ ہے. رہنے دو اس چیز کو, ایسا نہیں ہے کہ تم گائے نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. اس کے دل کو چوٹ نہیں پہنچنا چاہیے. آپ کے گھر کے بغل میں بھوکا آدمی سو رہا ہے اور آپ خوب بھینسا کی طرح کھا کر کے ڈکار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو سکتے, اس کی رعایت کرو. اب بغل میں رہنے والا کوئی بھی ہے, چاہے آپ کا بھائی ہے پھر بھی آپ رعایت کرو, آپ کا باپ ہے پھر بھی رعایت کرو, ماں رہتی ہے بغل میں اس کی رعایت کرو, بہن رہتی ہے اس کے بغل میں اس کی رعایت کرو, چچا ہے, پھوپھا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے. دیکھیے آپ کے پڑوسیوں کی 3 شکل بنے گی. ایک شکل یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے, بغل میں رہنے والا. ایک شکل ہے کہ وہ پڑوسی آپ کا پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. تیسری شکل کہ آپ کا پڑوسی ہے, مسلمان ہے, رشتہ دار ہے. 3 صفت آ گئی. آپ کے بغل میں رہنے والا پڑوسی تو ہے یہ ہے, وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے. 3 صفت اس کے اندر آ گئی. 3 اعتبار سے اس کی رعایت کرنی پڑے گی. چوتھی بات, آپ کے بغل میں رہنے والا آپ کا پڑوسی ہے, وہ رشتہ دار نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ کافر ہے, آپ کے مذہب سے الگ ہے, تو اس کے باوجود اتنی ہی رعایت کرنی پڑے گی جتنی رعایت آپ اپنے باپ کے لیے کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, مسلمان اس کو کہا جاتا ہے
ایک مسلمان انسانیت کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہے ساری دنیا، گورا ہو کالا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، یا پھر ایشیا کے کسی ملک کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، یہ سب کے سب انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے۔ سب کے ساتھ انسان ہونے کے اعتبار سے اگر محبت ہے تو مسلمان، اور اگر انسان سمجھ کر آپ اس سے برتاؤ نہیں کرتے ہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب بتائیے مسلمان بنیں گے؟ ارے مسلمان بنیں گے؟ اب سمجھ جائیے ختنہ کرنے سے مسلمان ہوئے نہیں، وہ تو ویسے ہی ہو گیا۔ ایک طریقہ تھا نبی کا، ایک طریقہ، اس طریقے پر عمل ہو گیا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ختنہ کرا دیا ہو تو مسلمان بن گیا۔ اب وہ زندگی بھر چاہے وہ شراب پیے، زندگی بھر چوری کرے، زنا کرے، جھوٹ بولے، کچھ بھی کرے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرے، اور پھر دوسروں کے لیے، پورے سماج کے لیے وہ ایک ناسور بن جائے، اس کے باوجود مسلمان رہے گا؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو میں نے کتنی باتیں بتائی؟ ارے کتنی بات بتائی؟ 3۔ سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ بھول گئے۔ حرام سے بچنا پڑے گا۔ سب سے بڑا مالدار بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے قسمت میں جو لکھا ہے اس سے خوش رہنا پڑے گا۔ اور سب سے اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تمام لوگوں کی رعایت کرنی پڑے گی۔ آپ کے دروازے پر ایک پیاسا پیاس سے ہانپ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان پیاسا ہے، آپ ایک گلاس پانی اس کو پلا دیں۔ یہ مت دیکھیں کہ یہ آدمی کون ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے، چور ہے یا بدماش ہے، ڈکیت ہے، کون ہے کیا ہے، کچھ نہیں، بلکہ آپ اس کی خدمت انسانیت کی بنیاد پر کریں۔ ہم جمعیت علماء ہند کے خادم ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے انسانیت کی بنیاد پر پورے ملک میں خدمت کی ہے، جس کی بنیاد پر آج اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، صرف انسانیت کی بنیاد پر۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ گھر کس کا ہے، ہندو کا ہے یا مسلمان کا۔ اگر ہندو کا گھر بہہ گیا اس کو بھی گھر بنا کے دیا، مسلمان کا گھر بہہ گیا اس کو بھی بنا کر کے دیا۔ آپ کے بھی علاقے میں بنا کر کے دیا کہ نہیں دیا؟ چوتھی بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ چوتھی بات یہ ہے کہ وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكِ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ۔ بہت زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ آپ اچھا عمل کریں گے مرنے کے بعد اچھی جگہ پر جائیں گے، برا عمل کریں گے تو پھر مرنے کے بعد آپ کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے آپ کو متعدد باتیں بتائی ہیں، کوئی ایک بات نہیں بتائی، بہت ساری باتیں جو اللہ نے مجھے کہلوائی میں نے آپ کے سامنے کہا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا اس کا مخاطب میں اپنے آپ کو بھی بناتا ہوں کہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی جو کچھ بھی کہا جائے، پورا کا پورا قرآن ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، پورا کا پورا دستور ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، علماء کرام کی زندگیاں ہیں۔ ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ بدلاؤ اس لیے نہیں آتا کہ ہم یہاں سے جب اٹھنے لگتے ہیں تو اپنا دامن ایسے جھاڑتے ہیں کہ یہ لیجئے مفتی صاحب آپ نے جو کچھ سنایا ہم نے جھاڑ کے دے دیا ہے، ہم کچھ لے کے نہیں جا رہے ہیں، ہم خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، معاف کیجئے گا ہم کچھ لے کے نہیں جا رہے ہیں۔
اگر کچھ یاد رہتا ہے تو ایک تبصرہ یاد رہ جاتا ہے، فلاں صاحب نے ایسا بیان کیا، فلاں صاحب نے ایسا بیان کیا، فلاں صاحب نے ایسی نعت پڑھی، فلاں صاحب نے ایسی تقریر کیا۔ اس سے بڑھ کر کے ہم کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ نتیجہ کے طور پر الان کما کان، بل ابتر، ابھی کا حال ویسا ہی ہوتا ہے جیسا شروع میں تھا۔ جلسے میں آنے سے پہلے جس طرح خالی ہاتھ تھے اور اب جانے کے وقت بھی ویسے ہی خالی ہاتھ، بل ابتر، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جلسے میں آنے سے پہلے 5 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس رہتا ہے، اب تو آپ 5 گھنٹہ ضائع بھی کر چکے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا۔ عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ جنت جانا چاہتے ہیں، اچھا عمل دیجئے، ٹکٹ مل جائے گا، اور اگر جہنم جانے کا ارادہ ہے تو پھر برائی کیجئے، برائی کا عمل دیجئے، اور پھر جہنم جانے کا ٹکٹ مل جائے گا۔ میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے سے پوری دنیا کو روشنی دی۔ پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتی ہے، پرکھتی ہے، جانچتی ہے۔ بے شمار لوگوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے ایمان قبول کر لیا، اور ہم ایمان والے گھرانے میں رہ کر کے رات دن وہی کتا بلی کی زندگی گزارنے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، توبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں اس پیغام کو سنا کر بات ختم کر دوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اپنے اندر انتشار مت پیدا کرو، اختلاف مت پیدا کرو، دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کو لڑاؤ نہیں، بلکہ آپس میں محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اتحاد اتفاق کا جب ہم مظاہرہ کریں گے تو پھر ہمارا سماج، یہ معاشرہ خوشحال معاشرہ بنے گا۔ ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، ہر بڑے کو بڑا سمجھیں، ہر چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر کے اس پر شفقت کریں، اور اگر کوئی عالم دین ہے اس کی عزت کریں، بڑے پد پر کوئی ہے اس کو مقام دیں، اور چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی دھرم اور مذہب کا ہے، اگر اللہ نے اس کو بڑا عہدہ دیا ہے ہم اس کے عہدے کی رعایت کریں، ہم اس کی توہین نہ کریں۔ جب ہم ایک انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کی توہین کریں گے تو پھر ہم انسان نہیں رہ جائیں گے، بلکہ انسانیت ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ ایسے موقع کے لیے اللہ نے کہا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ لہذا میرے بھائی، چلتے چلتے میرا پیغام آپ حضرات اپنے ذہن و دماغ میں لے کر کے جائیں۔ یہ جامعہ ام حبیبہ للبنات آپ کے سامنے ہے، ایک ننھا پودا ہے، اس کی آپ ہمیشہ خدمت کریں، محبت کے ساتھ خدمت کریں۔ اور ہم سے پہلے جو قاری صاحب نے، قاری پرویز صاحب نے بیان کیا تھا، ایک حدیث پڑھی تھی، 4 باتیں بتائی تھی، 5ویں بات انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس بات کو پورا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ یا تو عالم بنیں، علم دین پڑھانے والا بنائیں، دوسری چیز ہے یا آپ متعلم بنیں، پڑھنے والا بنیں، تیسری چیز ہے اگر آپ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں کم از کم آپ اپنے کانوں سے سنیں، سیکھیں۔ چوتھی بات، اگر آپ پڑھتے بھی نہیں، پڑھاتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، کم از کم پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کریں۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، 5واں مت بننا، یہی 4 بننا ہے۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، 5واں مت بننا۔ 5واں کیا ہے؟ أَن تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، اور 5واں یہ ہے کہ تم علم سے دشمنی کرو، علماء سے دشمنی کرو۔ یاد رکھو، اگر تم نے علماء سے دشمنی کیا ہے، علم سے دشمنی کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دنیا کا چھوڑے گا نہ دین کا چھوڑے گا، تمہیں جہنمی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوگا جس عذاب کی
تم گنتی نہیں کر سکوگے۔ صبح عذاب آئے گا، شام عذاب آئے گا، رات میں عذاب آئے گا، دن میں عذاب آئے گا، تمہاری اولاد تمہاری دشمن بن جائے گی، تمہارا بھائی تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تم نے ایک عالم سے نفرت کیا ہے، ایک علم والے سے نفرت کیا ہے، اس کے انجام میں اللہ تعالیٰ تمہارے پورے خاندان کو تمہارا دشمن بنا دے گا، تو پورے سماج کو تمہارا دشمن بنا دے گا۔ اور جس کام کے لیے تم بیٹھ کر کے صلح مصالحت کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں کتنے در در کی ٹھوکریں کھلوائے گا تم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ والا ایک بازار سے گزر رہے تھے، بازار میں بارش کا موسم تھا، بغل سے ایک حسین جوڑا گزر رہا تھا، میاں بیوی کا جوڑا، عاشق معشوق کا جوڑا۔ وہ اللہ والے وہ چپل پہنے ہوئے تھے، ہوائی چپل۔ ارے پھیتا والا چپل کو ہوائی چپل کہتے ہیں۔ ہوائی چپل جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، ہوائی چپل جب پہن کر کے بارش میں چلیے تو وہ آپ کے پیر کو آرام تو دیتی ہے لیکن پیچھے سے کیچڑ اچھالتی ہے۔ اسی طرح سماج میں بہت سارے بھائی وہ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ کھائیں گے پئیں گے، چائے پئیں گے، پان کھائیں گے، گٹکا بیڑی کھائیں گے، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا آپ پر کیچڑ بھی اچھالیں گے۔ وہ وہی ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی وہ ہوائی چپل مت بننا، کسی پر کیچڑ مت اچھالنا، کسی کی خوبیوں کی کب کسی نے مدح خوانی کی، ملا جب بھی کوئی موقع برائی کو اچھالا ہے فوراً برائی کو اچھالنے لگتے ہیں۔ تو وہ اللہ والے جو ہوائی چپل پہن کر کے گزر رہے تھے، وہ چھینٹا جو پڑ رہا تھا، وہ چھینٹا معشوقہ جو بغل سے گزر رہی تھی اس کے کپڑے میں بھی پڑ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا میرے کپڑے کو گندا کر دیا۔ اب ان کے جو عاشق میاں تھے ان کو غصہ آیا، اچھا میری معشوقہ کے کپڑا کو تم نے گندا کر دیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک جھاپڑ اٹھا کے مولانا صاحب کے چہرے پر مار دیا۔ کہا ملا جی تم نے چپل سے ہماری محبوبہ کے ہماری معشوقہ کے کپڑے پر چھینٹے پڑا دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، چلے گئے سب لوگ۔ بازار سے گھومتے پھرتے وہ عاشق معشوق کا جوڑا جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، وہ عاشق میاں جنہوں نے جھاپڑ مارا تھا دھڑام سے گرے، وہیں پر مر گئے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو معشوقہ نے کہا کہ بازار میں ایک گھٹنا ہوا تھا، ایک مولانا صاحب تھے، ان کے چپل سے میرے کپڑے پر چھینٹا پڑ گیا تھا، تو میں نے کہا تو ان کو تکلیف ہوئی تھی، ناگوار گزرا، انہوں نے ایک جھاپڑ مار دیا، لگتا ہے اسی مولانا صاحب نے کچھ کر دیا، پکڑ کے لاؤ ان کو۔ سب لوگ دوڑے مولانا صاحب کو تلاش کر کے لے کر کے آئے، تو سب نے کہا کہ حضرت ایک جھاپڑ ہی تو مارا تھا، آپ نے ان کو کیوں مار دیا؟ کہا دیکھو بھائی، ہر ایک دنیا کے اندر عاشق اور معشوق ہے، جس طرح یہ دونوں عاشق معشوق ہے اسی طرح ہم بھی ہیں، ہمارا بھی کوئی عاشق ہے، ہمارا بھی کوئی عاشق ہے، ہم تو معشوق ہیں، ہمارا کوئی عاشق ہے۔ جس طرح ان کے کپڑے پر میرے ذریعے سے چھینٹا پڑا تو ان کے عاشق کو برداشت نہیں ہوا، ناگوار گزرا، انہوں نے میرے چہرے پر جھاپڑ مار دیا۔ میرے چہرے پر جو جھاپڑ مارا، میرا جو عاشق اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ناگوار گزرا، انہوں نے ایسا جھاپڑ مارا کہ ختم ہی ہو گیا۔ انہوں نے ایسا جھاپڑ مارا کہ وہ ختم ہی ہو گیا۔ لہذا میرے بھائیوں، علماء کے ساتھ کبھی بھی ناقدری کا برتاؤ نہ کریں، کبھی بھی ان کی ناقدری نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں، ان کی توہین یاد رکھیے گا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام ہیں، پورے اسلام مذہب کے لیے ہم شیخ کہتے ہیں ان کو، بڑی علمی اور نورانی شخصیت ہے، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے کہا ہے دیکھو کسی عالم دین کے ساتھ غلط برتاؤ مت کرو، اگر تم نے کسی عالم دین کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوگا، تمہاری 10 پشتیں گزر جائیں گی، تمہاری نسل میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مار پڑے گی۔ لہذا میرے بھائی، ہم ہر لمحہ اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ سے ڈرتے بھی رہیں۔
نماز بھی پڑھیں، ڈرتے بھی رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ قبول بھی کر لے، چندہ بھی دیں، ڈرتے بھی رہیں، اللہ سے کہتے بھی رہیں کہ اللہ قبول کر لے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بات میرے پاس بار بار پرچی آ رہی ہے لیکن بات کا پٹارا ایسا ہے کہ کھلتا ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کو سنا دوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک موقع سے ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جب آپ تہجد میں جگیے گا تو مجھے بھی جگا دیجیے گا، چنانچہ جگا دیا، بیٹے کو بھی جگا دیا، اور تہجد پڑھنے کے بعد جب بیٹھے تھے تو بیٹے نے کہا کہ ابا دیکھیے اللہ کا کرم ہے، ہم نے تہجد پڑھ لیا، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم نے تہجد پڑھ لیا، اپنے محلے کا سب آدمی سویا ہوا ہے، کوئی تہجد نہیں پڑھتا ہے، اپنے محلے کا سب آدمی سویا ہوا، کوئی تہجد نہیں پڑھتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا ایسی بات بولنے سے اچھا تھا تم بھی سوئے رہتے، ایسی بات بولنے سے اچھا تھا کہ تم بھی سوئے رہتے، تم کو نہیں معلوم ہے تمہاری یہ تہجد قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ سو رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے نیند کی نعمت کو استعمال کر کے آرام کر رہے ہیں، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، تم جگے ہوئے ہو، لہذا تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ لہذا میرے بھائی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم لوگ جگے ہوئے ہیں، لہذا ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے 3 دن نماز پڑھ لیا اب پوری گنتی چالو ہو گئی، پورے محلے میں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں، معلوم ہے چوتھے دن آپ نے خود ہی چھوڑ دیا۔ لہذا ہم کوئی بھی عبادت کریں، چھوٹی عبادت بڑی عبادت، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے بھی اللہ سے مانگیں، عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ پتہ نہیں، معلوم نہیں ہماری وہ عبادت اللہ کے دربار میں پہنچی یا نہیں پہنچی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے اس ہماری نماز کو، ہماری عبادتوں کو ایک گندے اور سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے ہی چہرے پر مار دیا ہے۔ لہذا میرے بھائی ہم اللہ کو ہمیشہ راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت کی کامیابی ہمارے لیے مقدر ہوگی ہی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں ہم سب ابھی